حضرات اسی طرح کی اور بھی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں ویڈیو چاہیے۔ چکے ہیں تو ان کے ماننے والے زندہ ہیں تھانہ بھون میں یا دیوبند میں یا سہارنپور میں۔ کوئی ایک ایسا پاگل بتا دو کہ جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبر دیتا ہو، کوئی ایسا بچہ بتا دو جو چلتا ہو تو قبروں کی خبر دیتا ہو۔ آپ کہہ رہے کہ جانوروں کو حاصل ہے تو دیوبند کا کون سا جانور ایسا ہے ذرا اس کی زیارت ہمیں بھی تو کرائیں کہ جو دیوار کے پیچھے کی خبر دیتا ہو، جو قبروں کے حالات بتاتا ہو۔ مجھے بتاؤ یہ نبی کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور علم غیب کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر یہی بات کسی کے باپ کے لیے کہہ دی جاتی اس کی آستینیں چڑھ جاتی اور کہتا ملا میرے باپ کی توہین کرتا ہے، میرے باپ کے علم و فن کو تو جانور اور پاگلوں کے برابر بتاتا ہے۔ لیکن ہائے رے کلمہ پڑھنے والی قوم، تیرے لیے میرا رسول پوری رات روتا رہا، غار سجدہ میں جا کر 3 رات تک سجدے کرتا رہا۔ رب کی بارگاہ میں معراج پر گئے تو میرے مصطفیٰ اللہ نے 70,000 بار پوچھا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ 70,000 کے سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیتا ہے، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ہائے امتی، تو نے اپنے باپ کی جتنی تعظیم کی اتنی رسول اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ کوئی تیرے باپ کا علم جانوروں کے برابر بتائے تو تو لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جو رسول تیری شفاعت کریں گے ان کے علم کو جانور کے برابر یا تو نے کہا مولوی صاحب یہ تو جھگڑے آپ کے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو برا کیا کرتے ہیں؟ سب مولانا ہیں، سب مولوی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسری ان کی کتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند والوں کا عقیدہ علم غیب کے معاملے میں نبی کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کے مطابق نہیں ہے۔ یہ دیوبند والوں کی دوسری کتاب فتاوی رشیدیہ، یہ جسیم بک ڈپو سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے مصنف ہے مولوی رشید احمد گنگوہی۔ یہ رشید احمد گنگوہی جو ہے یہ دیوبند والوں کے غوث اعظم ہے، یعنی یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مانتا ہے۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتے ہیں اور یہ ان کو غوث اعظم مانتے ہیں، لیکن بہرحال غوث ہر جماعت میں کسی نہ کسی اعتبار سے ہے۔ یہ اور بات ہے، مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہتا، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ یہ اندھے تھے، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں۔ اللہ اکبر، یہ بھی مقدر کی بات ہے میرے بھائی کہ کسی کا غوث ایسا کہ خود کہے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ وہ ہمارا غوث ہے جو یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ ہمارے غوث کی شان یہ ٹھوکر لگائیں مردے زندہ کر دیں۔ ہمارے غوث کی شان یہ ہے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ دیوبند والوں کا مذاق تو نہیں اڑاتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا مقصد ہے۔ آج کی محفل میں دل دکھانا تو یوں بھی کبھی مقصد نہیں ہوتا، حق کو واضح کرنا مقصد ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے یہ بیچارے صاحب اندھے ہو گئے تھے اخیر عمر میں۔ لیکن کیا بتاؤں، آپ اجازت نہیں دیں گے، اگر بتا دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ صرف اندھے ہی نہیں تھے بلکہ یہ بہت بگڑے ہوئے آدمی بھی تھے۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، اگر اجازت ہو آپ برا نہیں مانے، آپ کہیں گے تو بتاؤں گا، نہیں تو نہیں بتاؤں گا۔ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ بتاؤں کہ نہیں، سب کی تائید، برا تو نہیں مانیں گے۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بوڑھوں کی توہین کر دی۔ میں نے کیرلا میں پڑھ دیا ان کی زندگی تو لوگ ناراض ہو گئے کہ یار یہ کیوں پڑھ دیا تم نے، تو میں نے اس کے بعد سے سوچ لیا کہ جب تک پبلک سے اجازت نہیں لوں گا تب تک نہیں پڑھوں گا۔ آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے علماء زیادہ قابل احترام ہیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی جملہ غلط نکلے گا تو بڑی تکلیف ہوگی، تو میں ان سے بھی اجازت لے لوں۔ پڑھ دوں ان کی زندگی، پڑھ دوں حضرت۔ آئیے تو پھر ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے ان کا تعارف، یہ جو غوث الاعظم ہے نا دیوبند کے،
وہ کیسے تھے؟ یہ کتاب بھی انہی کے گھر کی ہے. دیکھو اللہ نے نبی کی توہین پر کیسا عذاب نازل کیا ان پر کہ انہی کی کتابوں میں وہ ان سے لکھوا دیا کہ گھر کا سارا پول انہوں نے کھول دیا. گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سنیوں، میں آج تمہیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہو یار، دین میں کوالٹی کیوں نہیں دیکھتے؟ اب دیکھو نا، غوث دونوں طرف غوث ہے. دیوبند میں بھی غوث اعظم، اہل سنت میں بھی غوث اعظم. لیکن میرے غوث کی زندگی کیا زندگی ہے! اگر میں اسی پہ تقریر کرنے لگوں تو پوری رات گزر جائے لیکن ختم نہ ہو. ارے میرا غوث وہ ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو نبی کا قدم پیدائش کے ساتھ لاتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کہتی حضور کا قدم نقش قدم ساتھ لائے ہیں. یہ میرا غوث وہ غوث ہے، قربان جائے اللہ اکبر. کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. ایسے غوث سے چھڑا کر، ایسے غوث سے چھڑا کر، بغداد کے تاجدار سے چھڑا کر اگر کوئی تمہیں دیوبندی بنانا چاہتا ہے تو کیسے غوث کی طرف لے جانا چاہتا ہے بتا دو، یہ دیکھ لے. اس کتاب کے دو نام ہیں، ایک نام ہے حکایات اولیاء اور دوسرا نام ہے ارواح ثلاثہ. یہ دو نام ہے، ورنہ دھوکہ نہ کھائیے گا. میں نے دونوں نام پڑھ دیے. اور اس کی حکایت نمبر جو ہے وہ 305 ہے. اس کی حکایت نمبر کتنی ہے؟ 305. صفحہ نمبر 307 جی، صفحہ نمبر 307 ہے اور حکایت نمبر 305 ہے. یہ دیوبند کے غوث اعظم ہے. کیسے ہیں دیکھیے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کتاب بعد میں دیکھ لیجئے گا. بات یہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ گنگوہ کی خانقاہ میں، یہ گنگوئی صاحب جو غوث اعظم ہے دیوبند کے، ان کی خانقاہ گنگوہ میں تھی. یعنی یہ لوگ بھی خانقاہ والے ہیں، خانقاہ والے. لیکن دیکھو، سنیوں کی اور دیوبندیوں کی دونوں خانقاہیں برابر نہیں ہیں. ان کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہماری خانقاہ کیسی ہے بتا دوں. مہریرہ کی خانقاہ میں آل رسول احمدی کے پاس ایک جو ہے وہ 24 سال کا جوان جاتا ہے، بریلی کا جوان. اس کی داڑھی کالی ہے، اور جب وہ مہریرہ کے آل رسول کی خانقاہ میں داخل ہوتا ہے تو آل رسول اس 24 سال کے جوان کو مرید کرتے ہیں. اور جب دونوں پیر و مرید باہر نکلتے ہیں تو مرید کو پیر اتنا بدل دیتا ہے کہ دیکھنے والے پہچان نہیں پاتے اس میں آل رسول کون ہے اور جوان بریلی کا احمد رضا کون ہے. لیکن پھر اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس کی داڑھی سفید تھی وہ آل رسول تھا، اور جو 24 سال کی کالی داڑھی والا تھا وہ احمد رضا، امام احمد رضا سنیوں کے امام تھے. یہ ہماری خانقاہ ہے. اور دوسری خانقاہ آگے چلو تو بتا دو، ہماری خانقاہ خواجہ عثمان ہرونی جو اللہ اکبر ہرون کی خانقاہ میں ہے. معین الدین جیسا جوان وہاں جاتا ہے، جیسے ہی عثمان ہرونی خانقاہ میں معین الدین جیسے جوان کو دیکھتے ہیں تو کہتی ہو آؤ بیٹے معین حسن، آئے اور خوب آئے، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہرون کی سنی خانقاہ کے اس صاحب سجادہ نے، اس مرشد کامل نے 2 انگلی اس معین الدین حسن جیسے جوان کے سامنے کیا اور کہا بیٹے معین الدین حسن کیا دیکھتا ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں تمہاری 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. یہ اہل سنت کی خانقاہ ہے. اور اس جوان معین الدین حسن کو اسی ہرون کی خانقاہ سے غریب نواز بنا دیا جاتا ہے، ہند کا سلطان بنا دیا جاتا ہے. یہ سنیوں کی خانقاہ ہے، یہ اہل سنت کی خانقاہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا. یہ دیوبند کی خانقاہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا، مجمع جمع تھا اور اتنے لوگ تھے، مرید شاگرد سب تھے. مریدی پیری ان کے یہاں بھی ہوتی ہے دھوم دھام سے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. لیکن اب اسی پر تقریر ہو تو یار پھر میرا عنوان چھوٹ جائے گا، لیکن تھوڑا پڑھ کے سنا دوں کہ مرید اور شاگرد سب جمع تھے. اس جمع میں پھر مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے وہ بھی وہاں تھے. رشید احمد گنگوئی غوث اعظم دیوبند بھی تھے، یعنی دیوبند کے غوث اعظم بھی تھے. اور
قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات دیوبند مدرسے کے بانی، یہ دونوں بزرگ وہاں ان کے بزرگ موجود تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، خلفاء بھی تھے، مریدین بھی تھے۔ اچانک گنگوہی صاحب نے جو غوث ہے دیوبند کے، وہ کہتے ہیں مولانا نانوتوی سے، دونوں بڈھے ہو گئے بڑھاپے میں، کہتے ہیں مولانا ذرا لیٹ جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نوجوان لڑکے بھی ایسی خانقاہ میں حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء کتاب ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر میں جھوٹ کہوں تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اور اگر میں صحیح کہوں تو میں تمہارا ایمان بچانا چاہتا ہوں۔ سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت تمہارے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ دیکھو کیسے غوث سے چھڑا کر تمہیں کیسے غوث کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں مولانا ذرا لیٹ جاؤ، تو مولانا قاسم نانوتوی تھوڑے ہوشیار تھے، کہتے ہیں کہ حضرت اتنا بڑا مجمع ہے، مرید اور شاگرد سب جمع ہے، پبلک خانقاہ کے اندر ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے یار، تنہائی میں کرتے تھے آج تم پسرتیا گئے پبلک میں بھی کرنے کی بات کرتے ہو، اتنے سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو گنگوہی صاحب نے کہا کہ یہ جو سوچیں گے سوچنے دو، جو کہتے کہنے دو، تم لیٹ جاؤ۔ اور پھر وہ لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد اسی چارپائی پہ گنگوہی صاحب بھی لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد جو کرنا جو انہوں نے کیا ہے، اب میری زبان ہے خاموش ہے کہ میں بیان کروں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قوم لوط کا عمل ان لوگوں نے کیا، اس سے زیادہ اب میں نہیں کہہ سکتا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کہاں کس کے ساتھ یارو، نوجوان آوارہ لڑکے اوباش لڑکے بھی پبلک کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چارپائی پہ لیٹ کے کیا یہ کتاب ہے، اگر کسی کو غلط لگتا ہے تو لے جائے دیکھ لے، ایسا غوث ہے ان کا۔ اب اس غوث نے جو عقیدہ دیا ہے دیوبندیوں کو، یہ عقیدہ دیا ہے نبی کا علم کیا ہے غیب کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو علم غیب، بولو بھول مت جانا، عنوان پہ رہیے، اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب، بولو بھائی، تھک گئے آپ، برا مان گئے آپ نے تو کہا تھا بولنے کے لیے، پھر آپ چپ ہو گئے، ناراض ہو گئے آپ، بولیے نا یار، رسول کو اللہ نے علم غیب، بولو زور سے، سب نہیں بولیں گے تو آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ میں آج تقریر نہیں بلکہ تربیت دینے بیٹھا ہوں، تو کلاس میں دونوں کو بولنا پڑے گا، میں بھی کچھ بولوں نا، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ آپ بھی قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ، ہم بھی بڑھائیں آپ بھی بڑھائیں، یار یہ محبت والی محفل ہے، ذرا بولیے نا، اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب، حضور کا عقیدہ بھی، صحابہ کا عقیدہ بھی۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ جتنا علم غیب رسول کو ہے اتنا تو جانور، پاگل اور بچوں کو بھی ہے۔ یہ صاحب کیا لکھتے ہیں، غوث ہے دیوبند کے، غوث عالم ہے بہت بڑے، لیکن یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اس کا فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 87 ہے، لکھا ہے اس میں کہ جو شخص رسول اللہ کے عالم غیب ہونے کا معتقد ہو، یعنی جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا، لکھتے ہیں کہ وہ سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک اور کافر ہے۔ علم غیب کا عقیدہ جو رکھے اس کو کیا کہا انہوں نے، کافر ہو۔ ان کو کافر کہو تو کہتے دیکھو ہم کو کافر کہتے، ہم کلمہ پڑھتے، تم نے نبی پر در پردہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ بتاؤ جو مولوی نبی کو کافر کہے، در پردہ رسول اللہ کے صحابہ کو گویا کافر کہے، وہ مولوی کیسا ہے؟ کیا لکھا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی عالم غیب ہے وہ کافر و مشرک ہے، اور رسول اللہ کا عقیدہ میں نے بخاری سے پڑھ کے سنایا، صحابہ کا عقیدہ میں نے پڑھ کے سنایا، گویا کہ در پردہ، میں ڈائریکٹ کی بات نہیں کروں، در پردہ نبی اور نبی کے صحابہ کو کافر و مشرک کہا گیا۔ تو دیوبند والوں کا عقیدہ یہ کہ نبی کو علم غیب، اور حضور علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب، بولو، دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو علم غیب۔ اب یہ اہل حدیث حضرات، اچھا ابھی اہل حدیث کی بارے میں ابھی دیوبند ہی چل رہا ہے، دیوبند کی کتاب ہے براہین قاطعہ، براہین قاطعہ، یہ بھی دارالکتب دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے جو مصنف ہے نا، وہ مصنف ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوئی، جو غوث ہے دیوبند کے، ان کے حکم پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے یوں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اور یہ کہاں سے لکھا ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، یعنی ٹھوک دیا یوں ہی حضور علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کر دی کہ حضور نے کہا مجھے دیوار. حضور کیوں کہیں جو عرش کے پرے کی خبر دے وہ کیوں کہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا؟ اور اگر ایسا حضور نے کہا ہے تو کہاں لکھا ہے؟ ہم چیلنج کرتے ہیں. یہ مر چکے تو ان کے ماننے والے تو زندہ ہیں. بتا دے خدا کی قسم اگر وہ بتا دیتے ہیں ہم ان کی غلامی لکھ دیں گے، ہم اپنے آپ کو ان کا غلام بنا دیں گے، غلامی زندگی بھر کی لکھ دیں گے. صرف اپنی نہیں، اپنی 7 پشتوں کی غلامی لکھ دیں گے. اگر ہمت ہے تو بتائیں کہ حضور نے کہاں کہا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، معتبر کتاب میں کس امام نے کہا ہے، کس محدث نے لکھا ہے، کس مفسر نے لکھا ہے، لیکن نہیں بتا سکتے. تو براہین قاطعہ میں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر غیر مقلدین کی باری آتی ہے. تو غیر مقلدین حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے. مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اب میں وہ کتاب کہاں بتاؤں؟ کتاب جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جس کو چاہیے وہ آ کر کے دیکھ سکتا ہے. اب رسول اللہ کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا. اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ علم غیب حضور نے فرمایا جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق عقیدہ رکھے. تو دیوبند والوں نے کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں، غیر مقلدین نے کہا حضور کو علم غیب نہیں. اب ذرا سنیوں سے پوچھتے ہیں، سنیوں تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ علم غیب کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا وہی جنتی. تو سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت سارے سنیوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ارے تم جو ہے وہ علم غیب کی بات کرتے ہو، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. سنو اللہ نے میرے نبی کو کتنا علم غیب دیا، کیسے دیا؟ تو پکار اٹھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی کون سا علم ان سے چھپ سکتا ہے؟ آپ بتائیں اب سنیوں کا عقیدہ نبی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو صحابہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیں جنتی کون ہے؟ کون ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت ہے. اب بات طویل نہ ہو تو اب ایک ہی بات کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ تقریر کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. حالانکہ بہت چیزیں اس میں موجود ہے، بہت سی چیزیں لکھ کر کے لائیے، لیکن وہ سب آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا. بات آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کی زندگی کی، حیاتی کی. حضور علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، اس پر بھی جو ہے وہ کافی جھگڑے ہوتے ہیں. دیکھو حضور علیہ السلام زندہ ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں پہلے قرآن کی آیت پڑھوں گا، پھر حضور علیہ السلام کا عقیدہ پڑھوں گا، پھر دیوبند والوں کا، غیر مقلدوں کا عقیدہ پڑھوں گا، پھر اہل سنت کا عقیدہ، اور اس کے بعد گفتگو کو آپ چاہیں گے تو جاری رہے گی، ورنہ ختم کر کے سوال و جواب کی نشست رکھیں گے پھر، تاکہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں. اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ حضور علیہ السلام کے نام پہ مرنا، یہ اللہ کی راہ میں مرنا تھا. اب جو نبی کے نام پہ مرا قرآن کہتا ہے وہ مردہ. اب بتائیں کہ جو نبی کے نام پہ مرا وہ مردہ نہیں ہے، تو جس نبی کے نام پہ مرا وہ نبی مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آئی ایک آن کے لیے، موت آئی حضور کو، ہم انکار نہیں کرتے، آئی ایک آن کے لیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. قرآن کی دوسری آیت اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ قرآن کی دوسری آیت ہے حیات النبی پر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب آپ کی پچھلی والی گھڑی سے، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. یعنی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے. یارو جو مر گیا تو اس کے لیے آنے والی گھڑی کیسی ہے؟ گھڑی تو اس پر آتی ہے جو زندہ ہوتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ حضور کے درجات بلند ہو رہے ہیں، مراتب بلند ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس پہ توجہ چاہتا ہوں، یہ آیت بھی حیات النبی سے متعلق ہے، حضور کی زندگی سے متعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ صدیق کے لیے رحمت ہے، سیدنا فاروق اعظم کے لیے رحمت ہے۔ اگر حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو ہمارے لیے رحمت کہاں ہوتے؟ کیونکہ وہ رحمت تو مٹی میں مل چکی ہے، مر چکی ہے، اب ہمارے لیے رحمت کہاں رہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے تمام عالمین کے لیے رحمت، صرف صدیق و فاروق نہیں، اہل مدینہ کے لیے بھی رحمت، اہل مکہ کے لیے بھی رحمت، اہل شام کے لیے بھی رحمت، اہل یمن کے لیے بھی رحمت، اور ہر زمانے والے کے لیے رحمت۔ تو جب تک کہ کائنات ہے اللہ کا رسول زندہ ہے اور وہ رحمت ہم تک پہنچ چکی ہے۔ حضور زندہ ہے، حیات النبی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، چوتھی آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے لیے آپ کا دین آج اللہ نے مکمل کر دیا ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ بھی حیات النبی سے متعلق ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا زمانہ نبوت اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک ہے، اور جس کا زمانہ قیامت تک ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر مر چکے تو ان کا زمانہ کیسا، معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، تو یہ آیت بھی ہے، یہ اتنا حصہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو ہیں اس کا مطلب زندہ ہیں، اور بلکہ ہے زندہ ہیں حاضر بھی ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صدیق اکبر بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں تو تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا کہ صدیق اکبر اپنی نماز میں کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پہ سلام ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ تو حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ حاضر کے صیغے سے سلام عرض کرتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ اور یا سے بہت زیادہ قریب ایّاہ جو وہ ہے، علماء کرام اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح بہت سی آیتیں پڑھی جا سکتی ہے، دلیل دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بعض آیتیں تو جو ہے وہ دلالت النص سے جو ہے وہ بالکل صاف واضح وضاحت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن بعض آیتیں اشارت النص کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتی ہے کہ، اور وہ ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ نے قرآن کی آیتیں سن لی۔ اس کے بعد حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ بات یہ ہوئی کہ میرے آقا، ابن ماجہ نہیں ہے، ابن ماجہ شریف ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جمعہ کی شب میں اور جمعہ کے روشن دن میں مجھ پر جو ہے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تم درود و سلام پڑھتے ہو تو جمعہ کے دن تمہارے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آقا کے صحابہ نے اس کے حضور یہ جو نامہ اعمال ہمارے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو یہ صرف آپ کی ظاہری زندگی میں ہے یا آپ کی موت کے بعد بھی ہے؟ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ صرف حضور علیہ السلام نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کے جسم کو کھانا یہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اور آقا فرماتے فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ دیکھو نبی فرما رہے کہ اللہ کا نبی فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اور کیسا زندہ ہے؟ یرزق، اللہ کے نبی کو ہر ضرورت کی چیز ان کی قبر میں پہنچائی جاتی ہے۔ یرزق کا ترجمہ صرف کھانا نہیں ہے بلکہ روزی سے مراد ہر ضرورت کی چیز ہے۔ تو آقا فرماتے اللہ کا نبی زندہ ہے اور
ضرورت کی ہر چیز نبی کو ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہے. تو دیکھو رسول اللہ کا عقیدہ یہ ہے، آقا کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. دوسری حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے میں معراج پر گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام، یہ امام بخاری نے لکھا ہے. امام مسلم نے جو ہے مسلم شریف کے اندر بھی لکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتفاق سے مسلم شریف یہاں موجود نہیں ہے. تو بہرحال لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں دکھایا جا سکتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. اب آپ آئیے دیکھیں حضور علیہ السلام ابن ماجہ کی حدیث کہ نبی زندہ، اور اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. اب صحابہ کا عقیدہ اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں صحابی کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ وہی مجھے غسل دے. کفن جو ہے وہ 3 کپڑوں میں دیا گیا تھا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے. اور جب میری جنازے کی نماز پڑھا لی جائے تو صدیق اکبر کہتے ہیں میرا جنازہ اٹھا کر روضہ رسول پر لے جانا، آقا کے مزار پر لے جانا اور پھر عرض کرنا یا رسول اللہ جو ابو بکر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا وہ مزار میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ فرماتے ہیں اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، اور اجازت نہیں دے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر جس دن یہ وصیت کر رہے تھے اس دن رسول اللہ کے پردہ فرمانے کو 2 سال 6 مہینے گزر چکے تھے، یعنی 2.5 مہینے کا عرصہ بیت چکا ہے، 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. 2 سال 6 مہینے 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اگر حضور اجازت دے تو دفن کرنا. ارے جو مر کے مٹی میں ملتا ہے وہ کسی کو اجازت دے سکتا ہے؟ جس کی ہڈیاں گل جائے 6 مہینے میں ہڈیاں گل جاتی ہے، سال بھر میں نشان مٹ جاتا ہے قبروں کا. 2 سال کے اندر لوگ قبریں ڈھونڈتے، اگر نظر نہ رکھی جائے حفاظت نہ کی جائے تو قبریں گم ہو جاتی ہے. اور صدیق کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے مزار پہ لے جانا اور کہنا حضور اجازت ہے، اگر اجازت دے تو دفن کرنا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں. صدیق کا عقیدہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے. اور کتنے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ اجازت بھی دے سکتے ہیں، آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، صدیق کو بھی پہچانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے یار صدیق اکبر کو موت آ رہی تھی، موت کے وقت آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے موت کی شکل دیکھ کے. تو صدیق اکبر کہیں ایسا تو نہیں معاذ اللہ کہ موت کو آتا دیکھ کر پریشان ہو کے کچھ کا کچھ کہنے لگے معاذ اللہ؟ تو اگر صدیق اکبر کے سامنے موت تھی، فاروق اعظم کے سامنے تو موت نہیں تھی، عثمان غنی کے سامنے موت تو نہیں تھی، مولا علی کے سامنے موت تو نہیں تھی، عشرہ مبشرہ کے سامنے موت تو نہیں تھی. وصیت ان اچھے لوگوں کو کی جا رہی ہے تو یہ دامن پکڑ کے کہتے ابو بکر ہوش میں آؤ، نبی تو مر چکے ہیں معاذ اللہ، اور تم یہ کیا اجازت لینے کی بات کرتے ہو؟ لیکن نہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جب صدیق اکبر پردہ فرما گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ لے کر کے صحابہ بارگاہ رسالت میں گئے اور مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے، یہ آپ کا یار تھا، آپ کا دوست تھا، ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہا، قبر میں بھی آپ کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، حضور اجازت ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں حضور کے مزار اقدس کے جو کمرے کا دروازہ تھا وہ بند تھا. جب علی مرتضیٰ نے کہا حضور اجازت ہے تو اچانک بند دروازہ کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بولو حضور زندہ ہے. اور آپ کو بتاؤں حضور تو زندہ ہے ہی،
ماں عائشہ صدیقہ جو صحابیہ بھی ہے اور تمام مومنین کی امی جان بھی ہے، وہ کہتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ جب میرے رسول کا وصال ہوا، حضور کا وصال حجرہ عائشہ میں ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا وصال کہاں ہوا؟ حجرہ عائشہ میں۔ تو ماں عائشہ کہتی کہ جب حضور کا وصال ہوا تو میں چہرہ کھول کر کے حضور کے مزار پہ جاتی تھی، کیونکہ حضور تو میرے شوہر ہیں، حضور تو میرے شوہر ہے، اس لیے میں چہرہ کھول کر حضور کے مزار پہ جاتی تھی۔ لیکن جب حضور کے حجرے میں ابو بکر صدیق آ گئے تو تب بھی میں چہرہ کھول کے جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر حضور ہیں اور ابو بکر میرے والد ہیں، میرے ابا ہیں، تو باپ کے سامنے بھی چہرہ کھول کر جایا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتی ہے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور اسی میرے حجرے میں حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا تو اب میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی، بلکہ جاتی تھی تو چہرہ چھپا کر جاتی تھی، کیونکہ عمر میرے لیے غیر محرم تھے۔ عمر میرے لیے، بھائیوں، مردہ سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، مرنے والے سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو ماں عائشہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور تو زندہ ہی ہیں، ساتھ ساتھ جو حضور کے نام پہ حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر